لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. الجنة تحت أقدام أمهات. صلوات آپ حضرات سے گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کنیز زہرا بنت سرار حسین ایک صلوات محمد والے. اذان محترم، ایک مومنہ اور مرحومہ کے ایصال ثواب کی غرض سے مجلس عزا کا انعقاد کیا جا رہا ہے. کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں اسی عنوان کے تحت گزارش کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن ابتدائی طور پر 2-1 باتیں آپ حضرات کی خدمت میں اس بابرکت مہینے کی مناسبت سے بھی گزارش کرنا ہے. اسلامی اعتبار سے یہ مہینہ جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں بہت ہی محترم مہینہ ہے، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے. پروردگار عالم نے ان 12 مہینوں میں جن 4 مہینوں کو محترم قرار دیا ہے، ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ یہی ماہ ذی قعدہ ہے. لیکن قرآنی اعتبار سے اور روایات معصومین کے اعتبار سے جتنا یہ مہینہ محترم ہے، سماجی اعتبار سے اتنا ہی اس مہینے کو گویا ذلیل اور رسوا قرار دیا گیا. اگر آپ یہاں کی چہار دیواری سے نکل کر کے اور دیوار کے اس پار اگر آپ قدم رکھیں گے اور آپ گھر میں جانے کے بعد اس مہینے کا نام دریافت کریں، اس مہینے کو ہمارے گھروں میں کیا کہا جاتا ہے، تو وہاں پر آپ کو جواب ملے گا یہ مہینہ
اتنا تو آپ کو بھی پتا ہوگا. سارا الزام ہمارے ہی پہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ یہ مہینہ گھروں میں خالی کا مہینہ کہا جاتا ہے. اگر آپ کے علاقے میں نہ ہوگا تو آپ پتہ لگائیے گا، لیکن ہر جگہ پر ہر مہینے کا دو نام ہے. ایک اسلامی نام ہے اور ایک ہمارے ہاں سماجی نام اور معاشرتی نام اس کا قرار دیا گیا ہے. ماہ رمضان روزے کا مہینہ ہے، ماہ شوال عید کا مہینہ ہے، ماہ ذی القعدہ خالی کا مہینہ ہے، ماہ ذی الحجہ بقرعید کا مہینہ ہے. ہر جگہ پر الگ الگ نام قرار دیے گئے ہیں. بہرحال اس مہینے کو ہمارے ہاں خواتین کی زبان میں اس مہینے کو خالی کا مہینہ کہا جاتا ہے. لیکن آج تک یہ نہ پتہ چل سکا کہ یہ مہینہ خالی کا ہے تو کیوں ہے. کوئی نہ کوئی مناسبت ہونا چاہیے جس کی بنیاد پر اس کو خالی کا مہینہ کہا جائے. اگرچہ اگر مذہبی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ مہینہ جسے ماہ ذی القعدہ کہا جاتا ہے نہ ولادت سے خالی ہے اور نہ یہ شہادت سے خالی ہے، بلکہ آج کی اس ترقی یافتہ دنیا میں جہاں پر ہمارے ہاں مذہبی شعور روزانہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس ماہ ذی القعدہ کے پہلے عشرے کو اب عشرہ کرامت کے نام سے جانا جانے لگا. اور یہ عشرہ کرامت کیوں، کس بنیاد پر؟ چونکہ اس ماہ ذی القعدہ کی پہلی تاریخ کو معصوم قم جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی اور اس ماہ ذی القعدہ کی 11 تاریخ کو یعنی 2 دن کے بعد ہمارے اور آپ کے 11ویں امام علی رضا علیہ السلام. لہذا اس مہینے کو اس عشرے کو عشرہ کرامت کہا گیا. یعنی یہ مہینہ قرآنی اعتبار سے بھی محترم ہے، ولادت اور برکت اور رحمت کے اعتبار سے بھی محترم ہے. اب اگر شہادت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ مہینہ شہادت بھی اپنے دامن میں رکھتا ہے. اور اسی ماہ ذی القعدہ کی 23 تاریخ کو ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی. لہذا اس اعتبار سے نہ یہ مہینہ ولادت سے خالی ہے، نہ یہ مہینہ شہادت سے خالی ہے، نہ یہ مہینہ رحمتوں سے خالی ہے، نہ یہ مہینہ برکتوں سے خالی ہے، نہ یہ مہینہ کسی طریقے کے فضائل اور مناقب سے خالی ہے. اب اس کے بعد کس بنیاد پر اسے خالی کہا جاتا ہے یہ بہرحال وہی بتا سکتے ہیں جنہوں نے اس کا نام معین کیا ہے. ایک صلوات بھی محمد اب اگر دیکھا جائے تھوڑی دیر میں اس مناسبت سے بھی کچھ گفتگو کر رہا ہوں، اس کے بعد تھوڑا سا اس موضوع پر گفتگو کی جائے گی. اگر ہم اور آپ اس اعتبار سے دیکھیں کہ یہ مہینہ امام رضا علیہ السلام کی ذات والا صفات سے منسوب ہے تو تھوڑی باتیں ہمارے بچوں اور نوجوانوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے. یہ 8ویں امام امامت کے اعتبار سے 8ویں درجے پر فائز ہیں اور عصمت کے اعتبار سے 10ویں درجے پر فائز ہیں. یعنی امام 8ویں اور معصوم 10ویں. امام رضا علیہ السلام کی ولادت ماہ ذی القعدہ کی 11 تاریخ سن 148 ہجری. بعض روایات میں 148 ہے، بعض روایات میں 153 ہے، بعض روایات میں 155 ہے، لیکن ہندوستان میں جو ہمارے بزرگ علماء نے جو سن ولادت کو معین کیا ہے وہ ہے سن 148. اور آپ کی شہادت 23 ماہ ذی القعدہ سن 205. اس اعتبار سے مجموعی طور پر ہمارے اور آپ کے اس امام معصوم کو مجموعی طور پر تقریباً 55 سال اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کا موقع ملا. اب اس کے بعد آپ ساری دنیا کا اگر آپ جائزہ لیں تو ایک نقطے کی طرف بہرحال ہم اور آپ متوجہ ہوں گے، اور وہ یہ ہے کہ ساری دنیا میں جہاں ہر امام کی اولادیں پائی جاتی ہیں، لیکن جس کثرت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام کی اولاد پائی جاتی ہے دیگر ائمہ معصومین کی
اولادیں نہیں پائی جاتی. علوی پائے جاتے ہیں, حسنی پائے جاتے ہیں, حسینی پائے جاتے ہیں, عابدی اور زیدی پائے جاتے ہیں, باقری پائے جاتے ہیں, جعفری پائے جاتے ہیں, کاظمی اور موصلی پائے جاتے ہیں, رضوی پائے جاتے ہیں, تقوی اور نقوی پائے جاتے ہیں. لیکن جس کثرت کے ساتھ رضوی سادات کی مقدار و تعداد آپ کو ملے گی, کسی اور امام معصوم کی نہیں ملے گی. اب ایک نقطے کی طرف میں اپنے بچوں اور اپنے نوجوانوں کو, بزرگوں کی سرپرستی میں یہ بات گزارش کرنے کی اپنے اندر ہمت پیدا کر رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ امامت کے باب میں آنے کے بعد امام رضا علیہ السلام کو پروردگار عالم نے تنہا ایک اولاد دیا تھا, تنہا ایک اولاد امام محمد تقی. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو اولاد امام رضا کی ہے وہی گویا امام محمد تقی کی, لیکن امامت کا جو سلسلہ آگے بڑھے گا. اور یہاں پر میں بات کو روک کر کے اپنے بچوں اور اپنے نوجوانوں سے ایک بات اور گزارش کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی آدمی, کوئی بھی بچہ اور کوئی بھی نوجوان حافظے کے اعتبار سے کتنا بڑا مضبوط کیوں نہ ہو, ہر آدمی بذات خود اگر اپنا شجرہ بھی بیان کرے گا تو 2-3 سلسلے کے بعد ہمارا سلسلہ رک جائے گا. آپ کسی بھی آدمی صاحب دریافت کریں, آپ کے والد فلاں صاحب, ان کے والد فلاں صاحب, ان کے والد, اب گھر میں پوچھ کے بتائیں گے. دادا تک تو ہمیں پتا ہے, اب ہمارے پردادا, ہو سکتا ہے کسی آدمی کو پتا ہو, پردادا کے بعد اگلے دادا, اگلے دادا کے بعد اگلے دادا, نہیں پتا ہے. نعوذ باللہ خاکم بدہن. کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا شجرہ مشکوک ہو گیا؟ نہیں, مشکوک نہیں ہے, لیکن چونکہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے لہذا ہم نے یاد کرنے کی کوشش نہیں کیا. لیکن پروردگار عالم نے جن کو ہمارا ہادی اور رہنما بنایا ہے ان کے سلسلے حسب و نسب کو اتنا طیب و طاہر اور اتنا پاک و پاکیدہ بنایا ہے کہ اگر ایک سلسلے کا پتہ چل گیا تو اسی سے زینہ بزینہ آگے بڑھتے چلے جاؤ, نہ تمہیں بھٹکنے کی ضرورت ہوگی نہ تمہیں گمراہ ہونے کی ضرورت ہوگی. ایک صلوات بھی اب مثال کے طور پر کسی بچے سے آپ پوچھے امام رضا کے باپ کا نام, امام رضا کے باپ کا نام, اگر کسی کو باپ کا نام نہ بھی معلوم ہو, میں اپنے بچوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, اگر امام رضا کے باپ کا نام امام موسی کاظم نہ بھی معلوم ہو اور یہ پوچھا جا رہا ہے کہ 8ویں امام کے باپ کا نام, تو فوراً تم بتا دو 8ویں امام کے باپ کا نام 7ویں امام, 8ویں امام کے دادا کا نام 6ٹھے امام, 8ویں امام کے پردادا کا نام 5ویں امام, امام کے اگلے دادا کا نام 4تھے امام, اگلے دادا کا نام 3رے امام, اگلے دادا کا نام 1 امام. ہمیں اپنا شجرہ نہیں پتا ہے, لیکن جن کو اللہ نے ہمارا ہادی بنا کر کے بھیجا ہے, اتنا پاک و پاکیزہ بنا کر کے بھیجا ہے کہ نہ بھٹکنے کی ضرورت ہے نہ کوئی گمراہ ہونے کی ضرورت ہے. ایک صلوات بھی لیکن یہ بھی ہمیں یاد کب ہوگا, یہ بھی ہمیں یاد کب ہوگا؟ یہ یاد تب ہوگا جب کوئی یاد کرانے والا ہو. یہ ہمیں یاد کب ہوگا؟ جب کوئی بتانے والا ہو. ایک زمانہ ہوا کرتا تھا, بڑے معذرت کے ساتھ, ایک زمانہ ہوا کرتا تھا, بچہ جو آغوش مادر میں آتا تھا تو ماں اس کی ایک انگلی اٹھا کر کے اس سے کہتی تھی اللہ ایک. بچہ بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے, بچہ سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے, اس کے پاس ہوش و حواس نہیں ہے, لیکن پہلے دن سے ماں اس کے دل و دماغ میں, اس کے کان میں خدا کی وحدانیت کا شعور پیدا کر رہی تھی. جب ہم ابتدائی دنیا کی کتاب پڑھاتے تھے تو پہلے الف سے اللہ, اب آج کے زمانے میں کیا ہو گیا, الف سے انگور, الف سے اللہ ہٹا کر کے الف سے انگور. یہ دونوں میں فرق کیا ہوا؟ آپ کہیں گے تعلیم ہی تو ہے, کون سا اتنا بڑا ہنگامہ کرنے کا
موضوع پیدا ہو گیا؟ نہیں، ہنگامہ کرنے کا موضوع ہے۔ اگر ہم نے پہلے دن اس کو الف سے اللہ سکھایا ہوتا تو اس کے ذہن میں اللہ کی وحدانیت داخل ہوتی۔ آج ہم نے اس کے دل میں مادیت پیدا کر دیا ہے۔ ہم نے اس کو سمجھا کھانا پینا، کھانا پینا، لہذا جب کھانا پینا ہے تو پوری زندگی میں سوائے کھانے پینے کے علاوہ کچھ اور برقرار نہیں ہے، نہ خدا، نہ رسول، نہ امام، نہ معصوم، نہ ماں باپ، نہ اعزا اور اقربا، نہ بزرگ، نہ خرد، کوئی سلسلہ ہمارے درمیان برقرار نہیں رہا۔ ایک صلوات بھی محمد۔ اب امام رضا کی ایک اولاد امام محمد تقی۔ اب جتنے آج کے زمانے میں جتنے بھی رضوی سادات ہیں، ان میں کوئی صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو کوئی رضوی نہیں ہے۔ اگر آپ شجرے کے اعتبار سے بزرگ ہمارے درمیان موجود ہیں، آپ ان سے بعد میں آپ دریافت کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا جتنے بھی رضوی سادات ہیں، اگر در حقیقت تلاش کیا جائے تو ان میں سے کوئی رضوی نہیں ہے، سب کے سب تقوی ہیں۔ اب سب کے سب تقوی ہونے کے بعد پھر ہم لوگ رضوی پر اتنا زور کیوں لگاتے ہیں؟ یہ رضوی پر زور اس لیے لگایا جاتا ہے کہ چونکہ امام محمد تقی کی تاکیدات میں ہے کہ چونکہ میرے باپ کے اکلوتی اولاد میں ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے باپ کا نام دنیا سے مٹ جائے، لہذا ہر آدمی اپنے کو رضوی کہلوانا تقوی کہلوانا نہیں ہے۔ لہذا کسی نے اپنے کو رضوی کہلانا شروع کر دیا، کسی نے اپنے کو تقوی کہلانا شروع کر دیا، کسی نے اور کچھ کہلانا شروع کر دیا، دونوں در حقیقت تقوی ہے۔ لیکن جب ہم رضوی کہتے ہیں تو گویا ہم 8ویں امام کے نام کو زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک صلوات بھی اب آج کی دنیا میں امام رضا کا جب نام لیا جاتا ہے تو ہم لوگ زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکم یا غریب الغربا۔ اب مشکل یہ ہے کہ جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اردو زبان کا غریب، تو غریب کا مطلب کیا سمجھا جاتا ہے؟ غریب کا مطلب فقیر، غریب کا مطلب نادار، غریب کا مطلب مفلس، غریب کا مطلب ہاتھ کا پھیلانے والا، یہی تو غریب کا مطلب ہوتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، تقریباً 1200 سال گزر جانے کے باوجود بھی جسے آج ہم اور آپ امام غریب کہہ رہے ہیں، اس امام غریب کے دسترخوان پر روزانہ 5000 آدمی کھانا کھاتے ہیں۔ تب اس کو آپ غریب کہیں گے یا مالدار کہیں گے؟ اسے اگر آپ صحیح اندازہ لگانا ہو تو ایک شادی کر کے ایک 40واں کر کے دیکھ لیجئے، ایک 40ویں میں 400 آدمی، 500 آدمی، ایک شادی میں 500 آدمی کا کھانا کرنے کے بعد آدمی کا پورا سسٹم بگڑ جاتا ہے۔ جتنی آمدنی تھی، جتنا سرمایہ تھا، جتنا پیسہ تھا، جتنا مال تھا، ہم نے جمع کر کے رکھا تھا، پونجی جمع کر کے رکھا تھا کہ اپنے بیٹے کی شادی، اپنے بیٹی کی شادی، اور خدا نہ کردہ کسی کے مر جانے کے بعد 40ویں کا انتظام کیا جائے گا، اور ہمارا پورا سسٹم بگڑ گیا۔ ایک دن ایک وقت میں 500 آدمی کو کھلا دینے کے بعد جس کا سسٹم بگڑ جائے اسے ہمیں اور آپ کو کہا جاتا ہے، اور جس کے دسترخوان پر روزانہ 500 افراد کھانا کھاتے ہو اسے امام غریب کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات بھی محمد والے۔ اور یہ بات بھی ہمارے بچوں نوجوانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ لفظ غریب اردو زبان میں معنی کچھ اور ہے اور عربی زبان میں معنی کچھ اور ہے۔ اردو زبان میں وہی جو ہم آپ سمجھتے ہیں کہ غریب آیا ہے، فقیر آیا ہے، مسکین آیا ہے، لیکن جب یہ لفظ عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے تو عربی زبان میں غریب کا مطلب فقیر اور مسکین نہیں ہوتا ہے، غریب کا مطلب ہوتا ہے مسافر۔ مثال کے طور پر آپ حضرات اپنی بستی میں بیٹھے ہیں، ہم لوگ جو باہر سے آئے ہوئے ہیں، ہم اس بستی کے واسطے غریب ہیں، اجنبی ہیں، راستے سے باخبر نہیں ہیں، ہمیں لوگ پہچانتے نہیں ہیں، ہم کسی کو پہچانتے نہیں ہیں، لہذا عربی زبان کے اعتبار سے ہم غریب ہیں، اردو زبان کے اعتبار سے ہم غریب نہیں ہیں۔ ایک صلوات بھی محمد والا۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے
امام رضا سے متعلق بیان کر دیا تاکہ یہ مہینہ چونکہ امام کی ولادت کے ساتھ منسوب ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو کچھ اپنے امام کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھا ہے، اس حدیث کا ترجمہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام امہات، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ترجمہ کر دینا، پڑھ دینا، سن لینا، سمجھ لینا بہت آسان ہے، لیکن اگر آپ تھوڑی دیر ان لفظوں پر غور کریں تو ہمیں اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے یہ کیا کہہ دیا۔ دنیا میں کون آدمی ہے جس کے پاس کئی عدد مائیں ہیں؟ ماں بنا لینا اور ہوتا ہے، یہ ہماری ماں کے برابر ہے، ماں کے برابر ہو جانا اور ہوتا ہے، لیکن ماں کا مرتبہ، ماں کا درجہ، اور جس کو ہم اور آپ ماں کہتے ہیں وہ، اور جس کو ہم اور آپ ماں بنا لیتے ہیں، ان میں بنیادی فرق یہ پایا جاتا ہے جو ہماری اوریجنل ماں ہے، جس کے بطن سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، یہ ہمارے واسطے پوری زندگی محرم ہے، مر جانے کے بعد بھی محرم رہے گی، لیکن جس کو ہم نے ماں بنا لیا، اکثر بیشتر آپ سنا کرتے ہیں یہ کون صاحبہ ہے، کہ یہ ہماری منہ بولی بہن ہے۔ منہ بولی بہن سے کوئی بہن نہیں بن جاتا، اور جب بہن نہیں بن جاتا اور بہن نہیں بن جاتی اور بھائی نہیں بن جاتا، تو جو اسلامی اعتبار سے جو حد فاصل دونوں کے درمیان ہونا چاہیے وہ جب تک رہے گا تب تک آپ شریعت کے پاسباں ہیں، اور اگر آپ نے دیوار کو گرا دیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نگاہ میں حلال محمد اور حرام محمد کی کوئی اوقات نہیں رہ گئی۔ لہذا مومن وہی آدمی کہا جا سکتا ہے جو آدمی شریعت کا پابند ہو، شریعت کا لحاظ رکھتا ہو۔ پیغمبر نے فرمایا جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یا رسول اللہ کس سے کہہ دے تمہارے 3 ماں ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے کہا ہے نا، کہ کسی خطیب اور کسی ذاکر اور کسی عالم کا جملہ تو نہیں ہے کہ ہم جائیں اسے پوچھنے کے واسطے۔ ابھی ہم اسی پریشانی میں گرفتار تھے کہ پیغمبر نے پلٹ کر کے دوسرا جملہ فرما دیا ابو کا ثلاثہ، تمہارے 3 باپ ہیں۔ ابھی ہم 3 ماہی کا مسئلہ حل نہیں کر پائے تھے کہ پیغمبر نے فرمایا تمہارے 3 باپ۔ اب یہ 3 باپ کہاں سے آ گئے؟ پیغمبر نے فرمایا ہم نے کہا ہے، لہذا اس کا مصداق ہم بتائیں گے، اس کے معنی ہم بتائیں گے۔ یا رسول اللہ اگر آپ ہی کو بیان کرنا ہے تو آپ بیان کر دیجیے تاکہ مسئلہ جلدی سے حل ہو جائے اور کسی آدمی کو اپنی زبان کھولنے کا موقع نہ ملے، ورنہ ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے اس کی تعویل کرے گا، ہر آدمی ان کو بتائے گا، ان کو بتائے گا، ان کو بتائے گا، اور آخر میں اختلاف پیدا ہوگا۔ وہ کہیں گے تم غلط سمجھے، ہم کہیں گے آپ غلط سمجھے، اور اس کے بعد آدمی دست بغریبہ ہو جائے گا۔ لہذا پیغمبر نے فرمایا میں تم کو بتاتا ہوں کہ تمہاری 3 ماں کون ہے اور تمہارا 3 باپ کون ہے۔ پیغمبر نے فرمایا پہلی ماں وہ ہے جس نے تم کو وجود دیا، جس نے تم کو وجود دیا، جو تمہیں دنیا میں لے آئی، وہ تمہاری پہلی ماں۔ یا رسول اللہ یہ تو بات ہر آدمی کے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اب دوسری ماں کون ہے؟ پیغمبر نے فرمایا اس کے واسطے تھوڑا سا تم کو صبر کرنا پڑے گا، اور جاؤ سماج اور معاشرے میں جاؤ، تمہیں مسئلہ بڑی آسانی کے ساتھ حل ہو جائے گا۔ وہ کیسے حل ہو جائے گا؟ پیغمبر نے فرمایا وہ مسئلہ ایسے حل ہو جائے گا کہ جب تم جوانی کے مرحلے میں قدم رکھو گے، اور جوانی کے مرحلے میں قدم رکھنے کے بعد جب تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ اب اکیلے زندگی بسر کرنا مشکل ہو رہا ہے، لہذا ہمیں ایک شریک چاہیے، ہمیں ایک ہمسر چاہیے، ہمیں ایک پارٹنر چاہیے، ہمیں ایک زوج چاہیے یا زوجہ چاہیے،
اور جیسے ہی تم نے کسی ایک خاتون کا انتخاب کیا بعنوان زوجہ، ایک عورت کا تم نے انتخاب کر لیا بعنوان زوجہ، ابھی شادی ہوئی نہیں ہے، خالی رشتہ طے ہو گیا ہے، اب ایک اجنبی آدمی آیا، ایک نوجوان آگے بڑھا، اور بڑھنے کے بعد اس اجنبی آدمی کا بڑے تپاک کے ساتھ استقبال کیا، آئیے آئیے بیٹھیے۔ اب ہر آدمی بڑا تعجب کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، یہ تو اجنبی ہیں، یہ تو یہاں کے ہیں بھی نہیں ہیں، اور یہ سلم ہو جو ہے بڑا ان کا استقبال کر رہے ہیں، آگے پیچھے، اور ناشتہ پانی یہ وہ، آخر معاملہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ ایک آدمی آگے بڑھا، بڑھنے کے بعد پوچھا بھیا ان کا جو اتنا تم احترام کر رہا ہوں یہ ہے کون؟ ایک سال بعد یہ جن کا آپ احترام کر رہے ہیں یہ ہیں کون؟ تو جواب کیا ملا؟ کہنے یہ ہمارے پاپا ہیں، یہ ہمارے پاپا ہیں۔ ہم نے کہا تمہارے پاپا تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارے پاپا تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہنا آپ کو پتا نہیں ہے؟ ہم نے کہا اگر پتا ہوتا تو پوچھتے کیوں؟ اگر ہمیں پتا ہوتا تو ہم کیوں پوچھتے؟ کہنے لگے آپ کو نہیں معلوم ہے ان کی بیٹی سے ہماری شادی طے ہوئی ہے۔ تو ہم نے کہا طے ہوئی ہے تو ابھی تو ہوئی نہیں نا؟ کہ نہیں، چونکہ طے ہو گئی ہے لہذا اب یہ ہو گئے ہمارے پاپا۔ عزیزان محترم، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ تمہارے 3 ماں، تمہارے 3 باپ، پہلی ماں وہ جس نے تم کو وجود دیا، اب دوسری ماں کہاں سے آئی؟ دوسری ماں تمہاری وہ ہوگی جو تمہاری ماں تھی وہ تمہاری ماں، جو تمہاری زوجہ کی ماں ہے وہ بھی تمہاری ماں، جو تمہاری زوجہ کی ماں ہے۔ اور شاید یہ وجہ ہے کہ اسلام نے زوجہ کی ماں کو جب محرم قرار دے دیا تو وہ ابدی محرم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج آپ نے ان کی بیٹی سے شادی کیا، کل آپ کو پسند نہیں آئی اور ان کی اماں پسند آ گئی لہذا ان کو طلاق دے کر کے ان سے شادی کر لیں۔ وہ ماں ہے، اور جب ماں ہے تو ماں ہمیشہ قابل احترام ہوتی ہے، نہ اپنی ماں سے شادی ہو سکتی ہے نہ اس کی ماں سے شادی ہو سکتی ہے، لہذا دوسری ماں کہاں سے آئی؟ اب مسئلہ پیدا ہوتا ہے جو ہمارے سماج اور معاشرے کا سارا اختلاف اسی نقطے پر جا کر کے تمام ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی ماں کا احترام کروایا، ہم نے اپنے باپ کا احترام کروایا، لیکن ہم نے کبھی نہیں سمجھایا ہے کہ ہماری زوجہ کی ماں جو ہے وہ بھی ہماری ماں ہے، ہمارے زوجہ کا باپ وہ بھی ہمارا باپ ہے۔ بیٹی کی ماں نے کبھی نہیں سمجھایا ہے کہ تمہارے شوہر کا باپ بھی تمہارا باپ ہے، تمہاری شوہر کی ماں تمہاری ماں ہے۔ یہ آخر کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ جو ہمارے ہاں اس لفظ استعمال ہوتا ہے ساس اور سسر، اگر ہم نے اسی لفظ کو باپ اور ماں رکھا ہوتا تو کیا مذائقہ تھا؟ اگر ہم نے اسی لفظ کو باپ اور ماں رکھا ہوتا تو بیٹی کو یہ خیال ہوتا کہ اگر ایک باپ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں تو دوسرا باپ مل رہا ہے، ایک ماں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو دوسری ماں مل رہی ہے۔ جب لفظ ماں استعمال ہی کیا ہوتا تو یہاں بھی محبت ملتی ہے اور وہاں بھی محبت ملتی ہم نے ایک اجنبی لفظ لا کر کے کھڑا کر دیا، اور اس اجنبی لفظ میں آنے کے بعد ہر گھر میں ایک دیوار کھڑی کر دیا۔ یہ ہمارے شوہر کی ماں ہے، یہ ہمارے شوہر کے باپ ہے۔ یہ کہاں سے لے کے آئے؟ باپ تو باپ قابل احترام ہے، لہذا قابل احترام تمہارا باپ بھی ہے۔ اور شاید یہ وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس رشتے میں کتنا برکت رکھا ہے، اس رشتے ازدواج میں پروردگار عالم نے کتنی برکت رکھا ہے۔ جب تک انسان کی شادی نہیں ہوتی ہے تب تک ایک باپ اور ایک ماں رہتی ہے، اور جیسی شادی ہو گئی 2 ماں 2 باپ 2 پھوپھیاں 2 خالہ 2 ماموں 2 چچا 2 خاندان 2 قبیلہ،
اسلام نے اس رشتہ ازدواج کے ذریعے سے قرابت داریوں میں اضافہ پیدا کیا تھا، اور ہم نے اس رشتہ ازدواج کے ذریعے سے خرافات پیدا کر دیا۔ ابھی رشتہ طے نہیں ہو پاتا، ابھی ایک لڑکی اپنے گھر کو چھوڑ کر کے دوسرے گھر پہنچ نہیں پاتی کہ معلوم ہوا کہ اختلافات پہلے شروع ہو گئے۔ اور اختلافات کن بنیادوں پر ہوتے ہیں؟ انہی بنیادوں پر ہوتے ہیں جن کی مذہب نے مذمت کیا ہے، انہی بنیادوں پر ہوتی ہے جن کی مذہب نے مذمت کیا ہے۔ جب رشتے کے واسطے آپ بڑھے تو مذہب، جس مذہب کو ہم اور آپ ماننے والے ہیں، اس مذہب نے ہم کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا کہ اب اس کے بعد تمہارا جو جی چاہے کر لینا، نہیں، مذہب نے ہمیں ہر قدم پر، معصومین علیہ السلام نے ہمیں ہر جگہ پر سہارا دیا اور یہ بیان کیا ہے، دیکھو تمہیں آزاد نہیں چھوڑا جا رہا ہے، ہم نے جو پیمانہ دیا ہے، اگر اس پیمانے کی بنیاد پر رشتہ ڈھونڈا ہوتا تو تمہاری محبت ان کے دل میں پیدا ہوتی، ان کی محبت تمہارے دل میں پیدا ہوتی۔ لیکن مصیبت کیا ہوئی؟ ہم نکلے ڈھونڈنے کے واسطے تو پتہ لگانے پورے علاقے میں سب سے بڑا مالدار کون ہے، پتہ لگانے نکلے سب سے خوبصورت لڑکی کون ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ اپنے بزرگوں کے سامنے جسارت کرتے ہوئے اتنا گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ خوبصورت لڑکی ڈھونڈنے کے واسطے نکلے تو اپنے لڑکے کی تصویر بھی ساتھ میں لے کر کے چلیں، تاکہ آپ کو بھی تو پتا ہو کس کو دکھانے جا رہے ہیں۔ کبھی ہم نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنی فوٹو دیکھا ہوتا؟ اسلام کفر کہنے کے واسطے کہہ رہا ہے، برابر کو کہہ رہا ہے۔ اگر تم کالے ہو تو کالا ڈھونڈو، اگر تم درمیانی قد کے ہو تو درمیانی قد کے ڈھونڈو۔ یہ تو کس نے کہہ دیا کہ مال ڈھونڈو، جمال ڈھونڈو؟ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اگر رشتہ بربنائے مال اور جمال کیا جائے گا تو جب تک مال رہے گا رشتہ رہے گا، جب تک جمال رہے گا رشتہ رہے گا۔ محمد والے محمد صلی اور اس کا کیا بھروسہ آج کے زمانے میں؟ کم از کم آج کے زمانے میں تو ہمارا آپ تو بہت جھٹکے میں سمجھ گئے نا، نہیں کرونا نہیں، ہمارے پردھان منتری صاحب آ کے بات کہنے لگے آج کے بعد سے اس نوٹ کی کوئی اوقات نہیں۔ رات کے کروڑ پتی صبح ہوتے ہوتے کوئی پتی نہ رہ گئے، کیا بھروسہ؟ آج کی دنیا میں مال کا کوئی بھروسہ نہیں رہا، جمال کا معلوم رات میں کوئی ٹیبلٹ کھا کر سوئے، صبح معلوم ہے پورے چہرے پر دانا دانا دانا۔ یہ کیا ہو گیا؟ خوبصورتی میں آپ کا ریکارڈ تھا، آپ کے برابر کوئی نہیں تھا، پہلے پتہ نہیں کیا ہوا، کون سی دوا کھا لیا اور اس دوا کے نتیجے میں ہمارا چہرے کا سارا حسن و جمال ضائع ہو گیا۔ پیغمبر نے فرمایا تم نے اگر مال اور جمال کے واسطے کیا ہے تو جب تک مال رہے گا رشتہ رہے گا، جمال رہے گا رشتہ رہے گا، لیکن جو میں نسخہ بتا رہا ہوں وہ نسخہ یہ ہے جیسے تم صاحب ایمان ہو ویسے وہ صاحب ایمان ڈھونڈو۔ تم صاحب ایمان ہو، صاحب ایمان ڈھونڈو، اہل بیت کے ماننے والے ہو، اہل بیت کے ماننے والا ڈھونڈو۔ آج کی دنیا میں نوجوان آگے بڑھنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ بڑی ہمت کرنے کے بعد رات کے تاریکی میں سناٹے میں ماں کے پاس آیا، ماں باپ سے تو ہمتیں نہیں پڑتی، ماں کے پاس آیا، کیونکہ وہی ایک نقطہ ضعف ہوتا ہے جہاں پر ہر طریقے کے مطالبات کو منوا لیا جاتا ہے۔ ماں کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہہ رہے اماں آج میں نے بڑا کارنامہ کر دیا۔ ماں بھی حیران و پریشان کی کارنامہ کیا ہو گیا؟ کہنا آج تک جو کام ابا نہ کر پائے وہ میں کر گیا۔ وہ کیا ہوا؟ میں ایک کو توڑ کے لے آیا جو ہمارے مذہب میں نہیں تھی، جو مسلمان نہیں تھی، ہم اس کو مسلمان بنا رہے ہیں، ہم اسے اہل بیت کا ماننے والا بنا رہے ہیں، لہذا اب آپ کو انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کی زندگی کی تمنا کیا ہے؟ مذہب کی ترویج، مذہب کا پھیلاؤ۔ ہم نے مذہب کو پھیلا دیا،
عزیزان محترم، شاید یہی وجہ ہے کہ شادی کے مرحلے کی تمام تر ذمہ داری قرآن مجید نے لڑکوں پر نہیں عائد کیا ہے، بزرگوں پر عائد کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماں باپ سے کہا ہے تم اپنے بیٹوں کی شادی کرو۔ میں کہوں گا پروردگار یہ ماں باپ سے کیوں کہا جا رہا ہے؟ اولاد خود سمجھدار ہے، دیندار ہے، مذہبی ہے، پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے، وہ اپنا طے کر لے گی۔ اور جب نے قرآن پڑھ کر کے آواز دے، یہ اولاد کو ذمہ داری نہ دے کر کے ماں باپ اور بزرگوں کو اس لیے دیا جا رہا ہے کہ بزرگ صاحب تجربہ ہیں، وہ تجربے کا استعمال کریں گے، ان کے پاس تجربہ ہے، وہ جانتے ہیں۔ آپ دوسرے کو توڑ کر لے آئے، وقتی طور پر آپ خوش ہو گئے کہ میں ایک کو مسلمان بنا لیے، یہ تو بعد میں طے ہو گیا کہ آپ نے مسلمان بنایا یا آپ ٹوٹ کے ادھر چلے گئے۔ ایک صلوات دے محمد۔ مذہب بڑی آسانی کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتا ہے، اللہ یہ کہ پروردگار کسی کے دل میں ایک ایسا انقلاب پیدا کر دے کہ جس کے دل میں واقعاً انقلاب پیدا ہو جائے اور کسی مذہب اور حقہ کو تسلیم کرنے کے واسطے آمادہ ہو جائے، ورنہ ہما اور شما کے بس کی بات نہیں ہے کہ کسی کو ہم مذہب تبدیل کر کے یہاں پر لے آئیں۔ یہ ہمارے مذہب کا امتیاز تھا کہ ہم نے دولت کی بنیاد پر کسی کو اشیاء نہیں بنایا، ہم نے کسی کو سرمایہ کی بنیاد پر مذہب اہل بیت کا تابعدار نہیں بنایا ہے۔ ہمارے پاس ایسے کردار تھے، ان کرداروں کو ہم نے بیان کیا ہے، لہذا وہ اہل بیت کے ماننے والے بن گئے۔ ایک صلوات میں لہذا یہ دو ماں باپ، ایک ماں باپ ہمارے اپنے اور ایک ماں باپ گویا خاتون خانہ سے مربوط ہو کر کے ادھر سے۔ اب تیسرے ماں باپ کہاں سے آئے؟ تیسرا ماں باپ وہ ہے جو ہمیں اور آپ کو زیور علم سے آراستہ کرتا ہے۔ ماں باپ تو خالی پال لیتے ہیں، پیدا کر دیتے ہیں۔ ماں باپ ہمیں اور آپ کو گھر کی چار دیواری میں 3 سال 4 سال تک رکھنے کے بعد اب اس کے بعد مکتب میں، مدرسے میں، اسکول میں، کسی اور جگہ پر علم حاصل کرنے کے واسطے بھیج دیتے ہیں۔ اور جو ہمیں زیور علم سے آراستہ کرتا ہے، پہلے زمانے میں کیا کہا جاتا تھا؟ آج بھی جہاں پڑھے لکھے لوگ پائے جاتے ہیں وہ اپنے استاد کو کیا کہتے ہیں؟ گرو جی، استاد، استاد بمنزلِ باپ۔ اور دونوں میں وہ شفقتیں اور محبتیں پائی جاتی تھی کہ استاد بھی اپنے شاگرد کو اپنا بیٹا سمجھتا تھا اور بیٹا بھی اپنے استاد کو اور اپنا باپ سمجھتا تھا۔ یہ جب تک رہا تب تک محبت اور اخوت برقرار رہی۔ لیکن اب کیا ہوا؟ اب تو یہ ہونے لگا کہ ایک لڑکے سے کہا یہ تمہارے استاد ہیں، ان کے قدموں کو چھوؤ، ان کا احترام کرو، ان کا ہاتھوں کا بوسہ دو، ان کی پیشانی کو چومو۔ پہلے کیوں چومیں؟ ارے ہم نے کہا تم کو پڑھایا ہے، آج جس مرتبے پر پہنچے ہو، جس منزلت پر پہنچے ہو، یہ ان کی شفقتوں کا نتیجہ ہے، ان کی محبتوں کا نتیجہ ہے، ان کی عنایات کا نتیجہ ہے۔ اگر ان کی نہ ہوتے، تمہارے ابا کے ہوتے تو ان کے پاس کیوں لے گئے تھے؟ تمہارے ابا ہی پڑھا لیتے۔ ان کے پاس لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ باپ جو کارنامہ نہ کر پایا وہ اس استاد نے کیا، لہذا ان کی پیشانی چومو۔ لڑکے نے کہا کون سا احسان کیا؟ پیسہ دیا لہذا پڑھایا۔ لڑکے نے جواب کیا دیا؟ ہم نے پیسہ دیا ہے لہذا پڑھایا۔ جس بچے کے دل میں، ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ علم کو بھی پیسے سے تولا جا سکتا ہے، وہ کسی مرتبے پر پہنچ جائے، پڑھا لکھا نہیں کہا جا سکتا ہے۔ ایک صلوات بے محمد دنیا کی ہر شے پیسے پہ تولی جا سکتی ہے، لیکن علم کسی طرح ترازو پر نہیں تولا جا سکتا کہ ہم نے اتنا پڑھا دیا لہذا۔ شاید یہ وجہ ہے کہ اگر تاریخ کے دامن میں آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے، سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے امام معصوم اپنے گھر میں پروردہ بچوں کے واسطے آپ نے ایک معلم قرآن کا انتظام کیا۔ یہاں پر آنے کے بعد اس بات کی وضاحت کر دیا جائے کہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے،
کوئی پڑھانے والا انہیں نہیں ملا. پروردگار عالم نے اپنے خزانہ علم سے انہیں اتنا مالا مال بنا کر کے بھیجا کہ دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اہل بیت کہیں مجھے نہیں معلوم. لیکن ان کے گھرانے کے پروردہ امام حسین نے اپنے گھرانے کے پروردہ بچوں کے واسطے، اب چونکہ امام معصوم کے گھرانے میں تنہا انہی کی اولادیں نہیں ہوتی تھی، محلے والے، قبیلے والے، خاندان والے اور سارے بچے. امام نے معلم قرآن کا انتظام کیا. معلم قرآن آیا، پہلے دن آنے کے بعد درس قرآن دیا، اور درس قرآن دے کر کے اٹھ کر کے چلنے کا ارادہ کر رہا ہے کہ امام حسین نے فرمایا تھوڑی دیر رکنا. روک کر کے امام معصوم بیت الشرف میں گئے. بیت الشرف میں جانے کے بعد ایک درہم و دینار سے بھری ہوئی تھیلی کو لے آئے، اور لانے کے بعد پس دروازہ سے اس تھیلی کو اس کے حوالے کر دیا. اب جب حوالے کر دیا تو جو امام کی بد میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے، جو فری میں مشورہ دینے والے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، خود کار خیر کرتے نہیں ہیں، اور اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی روکنے کی پوری کوشش، اور اس کے بعد ڈھونڈتے ہیں شیطان کہاں ملے گا. شیطان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے. شیطان کوئی الگ سی چیز کا نام نہیں ہے، ہمارے درمیان پیدا ہوتا ہے. ایک پڑھنے کے بعد کہا مولا یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ آج پہلا دن ہمارے یہاں انگریزی پڑھانے والے کے ٹیوشن طے ہوتا ہے تو پہلے سے بتا دیتا ہے ہفتے میں 2 دن آئیں گے، اتنا پیسہ لیں گے. نہ ہمیں کوئی اعتراض، نہ ہمیں کوئی شکایت، نہ ہمیں کوئی شکوہ. بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، ہفتے میں 2 دن ٹائم دے دیا، احسان کیا اس نے. اور اگر کوئی قرآن پڑھانے والا مل جائے، دینیات پڑھانے والا مل جائے، اور بیچارہ بیماری کی بنیاد پر، بارش کی بنیاد پر ایک دن نہ آ پایا، اور اس کے بعد جب مہینہ تمام ہوا، اور تمام ہونے کے بعد جب پیسہ دینے کی باری آئی تو مولوی صاحب 200 روپے میں طے تھا، 3 دن آپ نہیں آئے تھے، لہذا اتنا نکال کے ہم کو دے دیے، بقیہ لے جائیے. یہ ہماری نگاہ میں علم قرآن اور علم اہل بیت کی قدر و منزلت ہے نا. امام حسین نے پہلے دن درہم و دینار کی بھری ہوئی تھیلی اسے دیا. لوگوں نے کہا مولا یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، مہینہ بھر پڑھا لینے دیتے، پتہ نہیں روزانہ آئے گا کہ نہ آئے گا، امتحان لے لیتے تب دیتے. تاریخ کہتی ہے کہ امام کی پیشانی پر بل آ گئے، ناراض ہوئے، اور ناراض ہونے کے بعد امام معصوم فرماتے تم نے انصاف نہیں کیا. تو دیکھو مولا ہم نے کیا انصاف نہیں کیا؟ امام نے فرمایا دونوں چیزوں کا موازنہ کرو، جو اس نے دیا ہے وہ کہاں کام آئے گا، اور جو ہم نے دیا ہے وہ کہاں کام آئے گا. ہم نے جو دیا ہے وہ اس دنیا میں کام آنے والا ہے، اور جو اس نے دیا ہے وہ یہاں بھی کام آنے والا ہے اور وہاں بھی کام آنے والا ہے. ایک صلوات بے محمد والی. بس محترم میں نے بات کو تمام کر دیا. پیغمبر نے فرمایا تمہارے 3 باپ، اور پیغمبر نے فرمایا جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اگر ہمارا سماج اور معاشرہ اپنے ماں کو ماں سمجھتے ہوئے اس کا احترام کرے، چاہے اپنی ماں ہو، چاہے اس کی ماں ہو، چاہے استاد ہو، چاہے استانی ہو، اگر اس کا احترام ہمارے دل میں آ جائے گا تو آل محمد کا احترام خود بخود آ جائے گا. ہم تنہا سن لیتے ہیں، ورنہ تاریخ میں ماں کس مرحلے پر فائد ہوتی ہے اس کا مرتبہ کوئی آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے. ماں کے مرتبے کے واسطے تنہا ایک جملہ کافی ہے، ماں اس عظیم نعمت کا نام ہے، ماں اس ایک عظیم ذات کا نام ہے جو ایک قطرے نجس کو اپنے شکم میں لے کر کے ایک پاکیزہ انسان تمہارے حوالے کر دیتا ہے. ہم نے کیا کیا ہے؟ ایک قطرے نجیسی تو دیا، اور اس کے بعد ماں نے 9 مہینے اپنے شکم میں رکھنے کے بعد، اس کی تربیت کرنے کے بعد، اس کو پال کر کے، اس کو پوس کر کے
समाज और माशरे में एक ऐसा इंसान बना देती है कि हर आदमी फ़ख्र मुबाहात से अपने सर को ऊंचा करके ज़िंदगी बसर करने के वास्ते आमादा हो जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, माँ हमारे समाज के एतबार से माँ उस मरहले पर पहुँचती है जब 25 साल, 24 साल, 22 साल, 30 साल की होती है ये औरत, तब कहीं माँ के मर्तबे पर पहुँचती है। लेकिन हमारी निगाह में अगर माँ का किरदार देखना हो, सौजा का किरदार देखना हो, बेटी का किरदार देखना हो, तो 18 साल की उम्र में एक खातून ने तीनों किरदार पेश करके बता दिया। बेटी का किरदार देखना हो और मेरा किरदार देखो, सौजा का किरदार देखना हो और मेरा किरदार देखो, माँ का किरदार देखना हो, मेरा किरदार देखो। और दुनिया में न जाने कितने मोहब्बत करने वाले आपको मिलेंगे, लेकिन हर एक की मोहब्बत इसी दुनिया तक रहती है। लेकिन जैसे ही इंसान के जिस्म से रूह निकल जाती है, मोहब्बत का सिलसिला तमाम हो जाता है। लेकिन तन्हा ये एक माँ और औलाद की मोहब्बत है जो रूह के निकल जाने के बाद भी मोहब्बत का सिलसिला मुनक़ता नहीं होता है। हर आदमी मोहब्बत करता है, लेकिन रूह निकल गई, मोहब्बत का सिलसिला तमाम हो गया। लेकिन तारीख़ में एक माँ और एक बेटे की मोहब्बत उस मरहले पर नज़र आई जब माँ हुज्रे इबादत में जा रही थी तो ये कह के जा रही थी, जब मेरे बच्चे आए तो मेरे मरने की खबर बाद में देना, खाना पहले की। कितना ख्याल होता है माँ को अपनी औलाद का। ये सही मानों में तो माँ की फुरकत का अंदाज़ा उस वक्त होता है जब औलाद अपनी माँ को सिपुर्द खाक करके अब जब पलट करके दोबारा घर आती है। जब कभी भी घर में आते थे, हर लम्हे पर माँ पूछती थी, बेटा खैरियत तो है, कहाँ थे, देर कर दिया, बड़ी ताखिर कर दिया। अब आज जब पलट करके आए तो अब न कोई सवाल करने वाला है, न कोई पूछने वाला है, न कोई टोकने वाला है, न कोई समझाने वाला है। माँ के शफकतों से महरूम हो गए, माँ को सिपुर्द खाक करके वापस आ गए। लेकिन तारीख़ थी जनाब फातिमा जब हुज्रे इबादत में जा रही थी तो बुलाया, बुलाने के बाद फरमाती है, मैं हुज्रे इबादत में जा रही हूँ, जब मेरे बच्चे आ जाएं तो मरने की खबर बाद में देना, पहले इनके खाने का बंदोबस्त कर देना। क्या कहना, जैसी तरबियत करने वाली माँ वैसे ही परवरदा बच्चे भी जब आए और दस्तरखान लगाया गया तो एक मरतबा बच्चों ने बढ़कर आवाज़ दिया, क्या कभी तुमने बगैर माँ के खाना खाते देखा? आखिर मेरी माँ कहाँ है? एक मरतबा जनाब अस्मा बर्दाश्त न कर पाई, कहती बच्चों अपनी माँ का इंतजार न करना, तुम्हारी माँ दुनिया से चली गई। अब बच्चे दौड़े हुए मस्जिद में आए और आने के बाद आवाज देते, बाबा माँ दुनिया से चली गई। शफकत करने वाली, मोहब्बत करने वाली माँ दुनिया से चली गई। मौलाए कायनात तारीख कैसी है, मौलाए कायनात मस्जिद से आए, अपने बच्चों को अब्बा के दामन में छुपाए हुए और कहते जा रहे, बच्चों गिरिया करो लेकिन आहिस्ता गिरिया करना, रोना लेकिन आहिस्ता गिरिया करना। क्यों? लेकिन तुम्हारे माँ के मरने की खबर मदीने तक फैलने न पाए। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अज़ादारों मौलाए कायनात आए और आने के बाद जनाब फातिमा की वसीयत के मुताबिक मौलाए कायनात ने जनाब फातिमा को गुस्ल दिया, कफन पिन्हाया और गुस्ल कफन के बाद अब रस्म दुनिया के मुताबिक अली ने आवाज़ दिया, बच्चों आओ माँ का आखिरी दीदार करो। बच्चे आगे बढ़े, ज़ैनब आगे बढ़ी, माँ के जनाजे से लिपट गई। उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, माँ के जनाजे से लिपट गई। इमाम हसन आगे बढ़े, माँ के जनाजे से लिपट गए। लेकिन एक कमसिन शहजादा वायदी आकर खड़ा हो गया और खड़े होने के बाद कहता है, ए अम्मा जब तक बुलाओगी नहीं ये हुसैन गरीब ना आएगा। अम्मा हम यतीम हो गए, इतना सुनना था, बंदे कफन टूट गए। ए मेरे लाल हुसैन
ابھی تیری ماں موجود ہے۔ حسین کو فاطمہ نے کلیجے سے لگا لیا، ملائکہ میں کوہرام برپا ہوا۔ اے علی، حسین کو فاطمہ کے جنازے سے الگ کر دو۔ علی آگے بڑھے، حسین کو جنازے سے الگ کیا۔ میں کہوں گا مولا الگ تو کیا لیکن منہ پر تماچے نہیں مارے، گوشوارے نہیں چیرے، اذیتیں نہیں دی، لیکن اے علی اسی حسین کا جنازہ ایک 4 سال کی بچی اپنے بابا کے جنازے سے لبٹی پہن کر رہی تھی۔ اے بابا، آپ کے بعد منہ پر تماچے مارے گئے، گوشوارے چھینے گئے، بابا ہم یتیم ہو گئے، اب سر سیعلم الذین ظلموا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی ادا کو قبول فرما، ہم سب کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ نہ جانے کتنے مومنین و مومنات ہیں جو بستر علالت پر کربٹیں بدل رہے ہیں، پروردگار ان تمام مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ نہ جانے کتنے مومنین و مومنات ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے، پروردگار ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ جن مرحومہ کے ایصال ثواب کی غرض سے مجلس اعضاء کا انعقاد ہے، پروردگار ان کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کنیز زہرا بنت کرار حسین